عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ أما بعد، فقد أوصى مولانا الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأبي علي بن أبي طالب۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ایام عزا کا سلسلہ جاری ہے اور یقیناً مسلسل آپ کی خدمت میں سرکار سید الشہداء نے جس راستے کو طے کیا ہے وہ ہماری زندگی میں کیسے کارآمد ہو سکتا ہے، ہماری زندگی میں کیسے اسے لایا جا سکتا ہے، کوشش ہے کہ اس کو بیان کیا جائے اور ہماری زندگی میں کچھ اصلاح ہو سکے۔ توجہ فرمائیے بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں کل بھی اصلاح کے حوالے سے ہی گفتگو کیا تھا۔ اصلاح ایک ہمہ جہت یعنی ہر اعتبار سے ضروری چیز ہے، ہر کام میں اصلاح ضروری ہے، سنوارنا اور بنانا۔ اصلاح کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنانا اور سنوارنا۔ تمام اعمال میں، تمام کام میں، ہر قدم پہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز اصلاح میں جو ضروری ہے وہ ہماری نگاہ، ہماری نیت، ہماری فکر، ہمارے تھاٹ
جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا ویو کیا ہے، ہماری نیت، ہمارا سوچنے کا انداز، ہمارا دیکھنے کا انداز کسی کام کو کیا ہے، یہ سنوارنا چاہیے ہمیں۔ توجہ فرمائیے، شاید میری بات صرف الفاظ میں بیان کرنے کے ساتھ آپ کے لیے واضح اور روشن نہ ہو، ہم آپ کی خدمت میں حدیثی اور تاریخی مثالوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بات روشن ہو جائے، واضح ہو جائے ہمارے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر انسان کے سوچنے کا انداز، دیکھنے کا انداز، فکر کرنے کا انداز اگر یہ پازیٹیو ہے تو ساری زندگی پازیٹیو ہے، اور اگر یہ نگیٹیو ہے تو پوری لائف انسان کی نگیٹیو ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ تو میں نے ایک جنرل سی بات کہی، عام سی بات آپ کے لیے کہی۔ حقیقت یہی ہے کہ شریعت میں بھی یہی فارمولہ ہے کہ اگر ہمارے دیکھنے کا انداز، سوچنے کا انداز، فکر کرنے کا انداز ہمارا پازیٹیو ہے، مثبت ہے، تو ہماری زندگی شریعت کے دائرے اور شریعت کے آئینے میں ہے، اور اگر ہمارا سوچنے کا انداز منفی ہے، نگیٹو ہے، تو ہم دین و شریعت سے بہت دور ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا ابن رسول اللہ، حسن بصری کے سوچنے کا انداز یہ ہے۔ حسن بصری کون ہے؟ امت اسلامیہ میں 3 فرقے پائے جاتے ہیں۔ کہاں پر؟ احکام میں نہیں، عقائد میں۔ یہ جو توحید ہے، عدل نبوت ہے، یہ جو عقیدے کی بحث ہے ہماری، اس میں 3 فرقے پائے جاتے ہیں، 3 مسلک ہیں۔ ایک امامیہ ہم شیعوں کا ہے، دوسرے معتزلہ ہے، اور تیسرے اشعریہ ہے۔ اشعری، معتزلی، امامی، یہ 3 فرقے پائے جاتے ہیں پورے امت اسلامی میں۔ فقہ میں جہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، جہاں واجب حرام کی گفتگو ہے، احکام کی، اس میں 5 ہیں۔ ہم جعفری ہیں، باقی وہ 4 جو آپ کو معلوم ہے، مجھے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 5 ہیں۔ لیکن کلام میں عقیدے کی جہاں بحث ہوتی ہے، امامیہ اور معتزلہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ تمام عقیدے میں انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ عقل کا استعمال ہماری زندگی میں، لائف میں، خدا کو ایک ماننے سے لے کر قیامت تک کے تمام مسائل میں ہماری عقل ضروری ہے۔ اور اب آپ اسی سے سمجھ لیجئے کہ پھر کیا ہوگا۔ حکومت کیسے ہونی چاہیے، کس کو ملنی چاہیے، کون حاکم بنے، یہ سب کہاں جائے گا۔ اشعری وہ ہیں کہ جن کا ماننا یہ ہے کہ عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، سب مجبوری ہے، سب اجبار ہے، جو حاکم بن جائے وہ حاکم ہے، بنا دیا ہے خدا نے، کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ مذہب جو عقیدے میں بنائے گئے ہیں، یہ پوری سیاست اور حکومت کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے۔ بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت اشعریت کی بنیاد پر چل رہی تھی، جبر کی بنیاد پر، کہ جو خلیفہ نے کہہ دیا، جو بادشاہ نے کہہ دیا وہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن یہ معتزلہ جس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ حسن بصری نے۔ حسن بصری کی شکایت امام چہارم کی خدمت میں ہے، شکایت بھی بڑی عجیب ہے۔ فرزند رسول حسن بصری
جس نے معتزلہ مذہب ایجاد کیا، اعتزال کا مطلب ہی ہوتا ہے، عزل کا مطلب ہوتا ہے کنارہ کش، معزول کہتے ہیں نا کہ معزول کر دیا گیا، یعنی عہدے سے ہٹا دیا گیا، معزول کر دیا گیا، نوکری سے ہٹا دیا گیا، معزول کر دیا گیا. تو اعتزال اسی عزل سے بنا ہے، یعنی کنارہ کش. اس کا کہنا یہ ہے کہ بئس الشیء الولد، بدترین چیز اولاد ہے. توجہ فرما رہے ہیں، بدترین چیز، سب سے بری چیز اولاد ہے. کیوں؟ ان عاشا، جب تک یہ زندہ رہتا ہے نہ جانے کتنی خواہشیں، کتنی ضرورتیں، کتنے ڈیمانڈ، کتنے مطلب کیا کیا ہوتا ہے کہ انسان عاجز رہتا ہے پالنے کے لیے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے، اس کو کیا کرنے کے لیے. اگر زندہ ہے تو یہ ہمارا 12 بجا دیتا ہے. بدترین چیز ہے اولاد. وَإِن مَاتَ فَحَدَّنِي، اگر مر جاتا ہے یہ تو غمگین بنا دیتا ہے، غموں میں ڈوب جاتا ہے انسان. توجہ فرما رہے ہیں. یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ کس کا نظریہ ہے؟ حسن بصری کا. بدترین شے اولاد ہے. امام کی خدمت میں آیا. کون ہے امام؟ فرزند رسول ہیں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام. امام نے کہا بہت بری نظر اس نے اختیار کیا ہے، بہت بری فکر ہے، بہت ہی خبیث اور گندی فکر ہے. امام نے کہا نعم الشیء الولد، بہترین چیز اولاد ہے. امام فرما رہے ہیں بہترین چیز اولاد ہے. ان عاشا، اگر یہ اولاد زندہ رہتی ہے، جب تک زندہ رہتی ہے تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، آنکھوں کا نور ہوتی ہے. یہ زندہ رہتی ہے تو انسان کی زندگی کو آرام و سکون بخشتا ہے. یہ اولاد، یہ بچہ انسان کی زندگی کو آرام و سکون بخشتا ہے. وَإِن مَاتَ، اور اگر یہ اولاد، یہ بچہ مر جاتا ہے، یہ اولاد مر جاتی ہے تو یہ اولاد باپ سے پہلے مر گئی تو یہ باپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی یہاں سے تو چلی گئی لیکن وہاں جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گی یہ اولاد جب تک اپنے باپ کو نہ لے کر جائے. تو امام فرما رہے ہیں کہ بہترین چیز اولاد ہے. زندہ ہے تو بھی باپ کے سکون کا ذریعہ ہے، مر جائے تو بھی باپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو یہ بہترین شے ہے. اب آپ دیکھیے، خود فیصلہ کیجئے کہ اس نے کس نگاہ سے دیکھا تھا، امام نے کس نگاہ سے دیکھا ہے. دیکھنے کی، نگاہ کرنے کی، سوچنے کی، فکر کا انداز یہ تھا حسن بصری کا کہ اولاد بدترین چیز ہے. تو نہ اس نے شادی کیا، نہ اس نے خاندان بڑھایا، بالکل کنارہ کش ہو کے رہ گیا. لیکن امام یہ کہہ رہے ہیں بہترین شے ہے. تو الحمدللہ سلسلہ امامت آج بھی باقی ہے، پردے غیب میں موجود ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے، دیکھنا، سوچنا، فکر کا انداز کہاں لے جاتا ہے انسان کو. یہ سوچنے کا انداز، یہ فکر کا انداز. توجہ فرما رہے ہیں. دوسری مثال بہت آسان سی. قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو وہ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ سب کا عقیدہ یہی ہے نا؟ آپ کا عقیدہ یہی ہے نا؟ کچھ بول نہیں رہے آپ لوگ. اگر یہی عقیدہ ہے تو ایک صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جو راہ خدا میں کسی اعتبار سے شہید ہو جائے تو زندہ ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے گھر سے نکلا ہے، بسم اللہ کہہ کے نکلا ہے، غرض اور نیت کیا ہے کہ میں نوکری پہ جا رہا ہوں، کس لیے؟ مال حلال کما کے لا کے اپنے بچوں کو کھلاؤں گا. نیت کیا ہے؟ خدائی نیت ہے، الہی نیت ہے. وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، گھر سے نکل رہا ہے
اور اس کو موت آ گئی، یدرک الموت، مہاجرن الی اللہ، اللہ کے لیے نکلا تھا، تو فقط وقع اجر علی اللہ۔ قرآن مجید کا اعلان ہے، ہم مانتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ آپ کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ راہ خدا میں جو شہید ہو جائے وہ زندہ رہتا ہے۔ خیال نہ کرو، گمان نہ کرو، یہ ان سب کا جواب ہے کہ جو انسان کو چاہے جنگ میں جیسے بھی مر جائے، تو ایک جوان لڑتے لڑتے فوجی جنگ میں مر گیا، جوان تھا مر گیا، تو کیا ہے؟ مانتے ہیں کہ نہیں، یہ تو برباد ہو گیا، یہ تو نابود ہو گیا، یہ تو مٹ گیا، یہ تو ختم ہو گیا، یہ تو فنا ہے، کیوں؟ مرنے کے بعد تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ تو اب جب انسان یہ نگاہ رکھتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے کہ موت، فنا، نابودی، مٹنا ہے، تو یہ سوچتا ہے یہ تو مر گیا، ختم ہو گیا، کہیں جلا کے، کہیں دفن کر کے، کہیں بہا کے، کسی طریقے سے ختم کر دیا، زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن جو خدا کی راہ میں جانے والے کو، راہ خدا میں جہاد کرنے والے کو شہید سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا سوچنا کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، وہ احیاء ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہے، وہ رزق پا رہا ہے اپنے پروردگار کی جانب سے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ رہ کر زندوں کے درمیان، جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں، وہ آ کے اپنے رشتے کو قائم رکھتا ہے، اپنی مدد کو پہنچاتا ہے، اپنی برکتوں سے جو اس سے جڑے رہتے ہیں ان کو نوازتا ہے۔ تو یہ صرف سوچنے اور نگاہ کا انداز ہے کہ جو مردہ سمجھتا ہے وہ اسے فنا اور نابود کی طرف سمجھتا ہے، لیکن جو اسے زندہ سمجھتا ہے وہ اسے شہید سمجھتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اللہ کی طرف سے وہ رزق پا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ نگاہ اصلاح امام اس کی کرنا چاہ رہے ہیں، میرے مولا حسین چاہتے ہیں یہ نگاہ تمہاری بدلے، یہ فکر بدلے۔ ایک بالکل عام سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، دھوپ میں آپ گاڑی سے جا رہے ہوں، دھوپ سامنے آپ کو چمکتا ہوا کچھ دیکھا، معلوم ہوا پانی ہے، تو جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں 2 4 10 20 سال کا جنہیں تجربہ ہے، ان کا انداز اس چمک سے کچھ اور ہوتا ہے، اور جو بیچارہ کبھی کبھی چلتا ہے اس کا انداز، اس کا سوچنے کا انداز، دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، قرآن نے بھی کہا ہے کیا یحسب الظمآن ماء، یعنی گمان کرتا ہے کہ وہ پیاسا پانی ہے۔ یہ جو دھوپ میں چمکتی ہے جسے سراب کہا جاتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اس کو پانی سمجھتا ہے۔ بھئی جناب ہاجرہ بھی تو اسی دھوپ میں چمکتے ہوئے چیز کو پانی سمجھ رہی تھی، وہ تو اللہ نے ان کی محنت اور ان کے دوڑنے کو جو 7 چکر لگایا ہے آج تک سارے مسلمانوں کے لیے واجب کر دیا ہے کہ سعی کرو صفا و مروہ کے درمیان، کچھ تو یہ معلوم رہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہ اطاعت و عبادت خدا ہے کہ سعی کرو صفا و مروہ کے درمیان۔ اور انہوں نے جو پانی سمجھا تو خدا نے ان کو بتایا کہ تم ادھر جا رہی ہو تو پانی ادھر نہیں ہے، ادھر جا رہی ہو تو پانی ادھر نہیں ہے۔ کہاں ہے پانی؟ تمہارا بیٹا ایڑی مارے گا زمین سے چشمہ جاری ہوگا۔ آج تک مانے یا نہ مانے لیکن ہر مسلمان زمزم کا پانی پی رہا ہے، جو واقعاً دیکھا جائے تو ایک ایسی حقیقت ہے
کہ 20 سال 10 سال ڈرائیور جو گاڑی چلانے والا ہے وہ بغل میں بیٹھے ہوئے وہ انسان کو جو پہلی بار ارے آگے تیزی سے نہ جاؤ پانی ہے، وہ یہ کہتا ہے خاموشی سے بیٹھے رہو پانی نہیں ہے. یعنی جس کو حقیقت معلوم ہے وہ چمکتی ہوئی شے کو پانی نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن جس کو حقیقت نہیں معلوم ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ سامنے پانی ہے. تو یہ کیا دیکھنے کا انداز ہے، سوچنے کا انداز ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ جو صحیح کو صحیح سمجھے اور صحیح کو غلط سمجھے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے دنیا میں دنیا داروں نے، حکومت کرنے والوں نے لوگوں کے ذہنوں میں حکومت کرنے والوں کی ایسی کیٹیگری بیٹھا دی ہے کہ اگر کوئی عادل انسان، کوئی پڑھا لکھا عادل انسان، کوئی مجتہد انسان اگر کہیں حکومت پہ آ جاتا ہے تو اس کو قبول نہیں کرتے. مرجعیت کی طاقت کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ان کے بہکاوے میں کون آتا ہے؟ وہی لوگ آتے ہیں جن کا دیکھنے اور سوچنے کا انداز یہ ہے کہ حاکم کوئی بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ خدا کی جانب سے حاکم بنایا جائے. عہدہ حکومت، عہدہ خلافت جو بھی ہے، ولایت، یہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بھی بنا لے، وہ کسی مومن مجتہد عادل کی حکومت کو قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے. کیوں؟ جس کا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ ڈکٹیٹر ہے یہ مجتہد، ڈکٹیٹری کر رہا ہے، تو جو سوچ رہا ہے یہ دنیا کے نظام کو، جو ڈکٹیٹری کو اس عادل اور فقیہ مجتہد کو سمجھ رہا ہے، وہ اس کو غلط ٹھہراتا ہے. لیکن نہیں، جو یہ خیال رکھتا ہے، جس کا سوچنا یہ ہے کہ ایک جاہل انسان سے عالم انسان کا حکومت کرنا بہتر ہے، ایک ناانصاف انسان سے انصاف کرنے والے انسان کی حکومت کرنا بہتر ہے، ایک عام آدمی سے ایک پڑھے لکھے عالم متقی پرہیزگار کا حکومت کرنا بہتر ہے، وہ مجتہد کی تمام باتوں کو مانتا ہے، اس کی تمام باتوں کی پیروی کرتا ہے، بڑی آسانی سے مرجعیت اور اس کی تقلید کو قبول کرتا ہے. لیکن جو نظام مرجعیت کو ڈکٹیٹری سمجھتا ہے وہ ویسے ہی گمراہی کے راستے پہ رہتا ہے. توجہ فرمائیے، یہ فرق کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہمارے سوچنے اور ہمارے دیکھنے سے آیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ غلط خیال اور غلط فکر قرآن کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، یہ شیطان نے کیا تھا. شیطان نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جناب آدم کا مٹی سے پتلا بنایا گیا اور یہ پتلا بنا کے رکھ دیا گیا. اب یہ پتلا جو بنا کے رکھا گیا تو اللہ نے اعلان کیا کیا؟ خداوند عالم نے کیا اعلان کیا؟ جب اس میں اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، اے فرشتوں جب میں اپنی روح پھونکوں گا تو تم سجدے میں گر جانا. شیطان نے کیا دیکھا؟ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں تو آگ سے بناؤں. مٹی ٹھنڈی ہوتی ہے، آگ گرم ہوتی ہے. مٹی اندھیری ہوتی ہے، آگ روشن ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. مٹی بہرحال پست ہے، آگ بہرحال بلند ہے. سارے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے سجدہ کر لیا. اس نے ابا واستکبر، اس نے سجدہ نہیں کیا. کیا دلیل پیش کیا؟ کہتا ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. یعنی شیطان بھی یہ مانتا ہے کہ پیدا کرنے والا خالق اللہ ہی ہے، خالق کو کسی اور کو نہیں مانتا. توجہ فرما رہے ہیں.
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، مجھ کو مٹی سے بنایا ہے، آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ توجہ فرمائیے، جن فرشتوں نے سجدہ کیا وہ حکم خداوندی کے کس طرف گئے؟ اس حکم خدا کو مانا انہوں نے کہ جہاں خدا نے کہا تھا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی جن فرشتوں نے سجدہ کیا وہ آدم کے مجسمے کو مٹی سے بنا ہوا نہیں دیکھ رہے تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے، تو سجدہ کرنے کا حکم مدتوں وہ جو مجسمہ بنا کے پتلا رکھا ہوا تھا اس پہ نہیں کہا گیا ہے، وہ تو فرشتے دیکھ ہی رہے تھے۔ کب دیا گیا؟ جب میں روح پھونکوں تو وہ فرشتے جنہوں نے روح خدا کو آدم کے پتلے میں پھونکے جانے کو بعد جب حکم خدا کو پایا فوراً سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کا دیکھنا اس روح کی جانب تھا، ادھر شیطان اس جسم کو دیکھ رہا تھا، تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے دیکھنے اور سوچنے کی جو لائف جو اسٹائل ہے اسی پہ ساری زندگی کا دار و مدار ہے۔ شیطانی فکر آئے گی تو یہ انسان پستیوں میں جائے گا، دستیوں نہیں بلکہ جہنم کی طرف جائے گا۔ رحمانی فکر آئے گا تو بس میں ملائکہ اور فرشتوں میں جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی بزرگان محترم، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو امام نے خود کہی ہیں کہ تمہیں اصلاح کرنا ہے۔ اور آپ تاریخ میں دیکھیے، تاریخی واقعات جو سنے ہوئے ہیں، میں اس سے کسی نتیجہ بتانا چاہتا ہوں کہ بار بار تاریخی واقعات دہرانے سے ہماری لائف اور زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صلح حدیبیہ تو معلوم ہے سب کو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ سن 6 ہجری میں نبی کریم کچھ مشرکین کو لے کر، مشرکین کے سامنے کچھ مسلمانوں کو، مومنین کو لے کر جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے۔ ہوا کیا؟ بند کر دیا، کہا رہی راستہ بند کر دیا۔ راستہ بند ہو گیا، تو اب جب راستہ بند ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلمان کہہ رہے تھے ہمیں جانا ہے، مشرکین کہہ رہے تھے نہیں جانے دیں گے۔ آخر میں بات چیت ہو کے یہ طے ہوا کہ 1 سال جاؤ 1 سال نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ صلح جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں یہ انجام پا گئی۔ مسلمانوں نے آ کے اعلان کرنا شروع کیا بے ست صلح آ گئی، بدترین صلح ہوئی ہے۔ وہ مسلمان جو رسول کے سامنے تھے لیکن رسول سے جا کے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسی صلح ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا مسلمانوں کا یہ تبصرہ کہ ان کے درمیان ہمہ یہ ہے کہ یہ بدترین صلح ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ نعم الصلح، بہترین صلح یہ ہوئی ہے۔ تھوپتا نہیں ہے رسول، امام کسی بات کو زبردستی نہیں منواتے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے بیان کیا، اس لیے یہ بہترین صلح ہے کہ آج تک یہ مشرکین جو حکومت کر رہے تھے ہم کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، ہماری کوئی گنتی نہیں تھی، کوئی ویلو نہیں تھی، لیکن آج جب آمنے سامنے میز پر بیٹھ کے، آج کی زبان میں کہوں کہ جب میز پہ بیٹھ گئے اور جب یہ گفتگو ہو رہی ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کے آمنے سامنے بیٹھ گئے، تو ایک پاور ان کا ہے ایک پاور ہمارا ہے، تو انہوں نے آج تسلیم تو کیا کہ مسلمانوں کا بھی کوئی پاور ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ پاور جو مسلمانوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا جو پاور ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، کل تک جو مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھی، کچھ گنتی نہیں تھی، آج اس صلح کے بعد یہ تسلیم کر لیا کہ نہیں، ان کا کوئی لیڈر ہے، ان کا کوئی گروہ ہے اور ان کی کوئی طاقت ہے، کوئی پاور ہے کہ 1 سال جائیں گے 1 سال نہیں جائیں گے۔ تو یہ بہترین صلح ہے، یہ کہاں سے وجود میں آئی؟ اگر دیکھنے اور
سوچنے کا انداز ہے. جن لوگوں نے ظاہر کو دیکھا کہ ہمیں عمرہ جانے سے روک دیا گیا, انہوں نے کہا بدترین صلح ہے. جنہوں نے ظاہر کے ساتھ باطن کو دیکھا کہ اس کا رزلٹ کیا آنے والا ہے, وہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ یہ بہترین صلح ہے. کیوں؟ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہی نہیں, آگے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. یعنی ایک مسلمان پاور میں آ گئے, طاقت میں آ گئے. ان مشرکین کو پسپا کرنے کے لیے یہ آغاز ہو چکا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں. ہر زندگی کے ہر مسئلے میں ہمارا سوچنے کا انداز, ہماری فکر ہی سب کچھ ہے. ورلڈ لیول پر ایک مسئلہ ہے پردے کا, حجاب, عورتوں کے پردے کا. قرآن کی روشنی میں, معصومین کی حدیث کی روشنی میں اگر کوئی دیکھتا ہے, سوچتا ہے تو اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جو تعلیمات قرآن سے ہٹ کے ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے ہیں, ان کے یہاں اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں. جو لوگ پردے کو محدودیت, پابندی سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. لیکن جو لوگ قرآن کی تعلیم اور معصومین کی تعلیمات کو جانتے ہیں, وہ پردے کو محدودیت نہیں سمجھتے ہیں, بلکہ اس کو مصونیت سمجھتے ہیں, حفاظت سمجھتے ہیں, پاکیزگی سمجھتے ہیں. وہ پردے کو قبول کرتے ہیں. بھائی اگر سوچنے کا انداز یہ ہے کہ عورتوں کو پردے میں لا کر انہیں پابند بنایا جا رہا ہے, تو پھر یہ پردہ بری چیز ہے. لیکن اگر سوچنے کا انداز یہ ہے کہ عورتوں کی عظمت یہ ہے, عورتوں کی شرافت یہ ہے کہ وہ غیروں کے سامنے نہ آئیں, ان کی حفاظت یہ ہے کہ وہ اپنے دامن کو تمام تر برائیوں سے محفوظ رکھیں, تو وہ پردے کو کامیابی کا راستہ سمجھ رہا ہے, نجات کا راستہ سمجھ رہا ہے. تو یہ صرف اور صرف ہماری زندگی, ہماری لائف اسٹائل میں سوچنا ہی سب کچھ ہے, دیکھنا ہی سب کچھ ہے. ہمارا سوچنے کا انداز اور دیکھنے کا انداز کیا ہے؟ اگر سوچنے کا اور دیکھنے کا انداز حق کی بنیاد پر ہے تو زندگی کامیاب ہے, اور باطل کی بنیاد پر ہے تو زندگی ناکام ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. امام نے یہی چاہا تھا. آپ دیکھیے کہ قرآن نے بھی مثالیں بیان کی ہیں اس کی, اور ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جس میں صرف اسی نگاہ کا فرق ہے. اگر یہ نگاہ کا مسئلہ حل ہو جائے تو زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر انسان نعمتوں کو, اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں, اپنا سمجھتا ہے تو ساری مشکلات آ جاتی ہیں, اور اگر اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے تو کوئی مشکل نہیں آتی. توجہ فرما رہے ہیں. یہ جسم اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس کے مالک ہیں, ہم اس کے مالک ہیں. یہ تو امانت ہے نا. جب ہمارا ہے ہی نہیں تو پھر کبھی کبھی ایک جاہل انسان سے سبق ملتا ہے. ایک باورچی مدرسے میں جہاں ہم لوگ پڑھتے تھے وہاں روٹی پکاتا تھا. اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا, کچھ دن کے بعد مر گیا, شاید ہفتے 10 دن. تو اب نے کہا بھائی اللہ صبر دے آپ کو. بہرحال کیونکہ 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں تھیں اس کے, تو کا ایک بیٹا ملا تھا. اللہ صبر دے, اور مصیبت پہ صبر کرنا. اس جاہل نے یہ کہا, بالکل نرا جاہل تھا, اس کو ذرا سا لکھنے تک نہیں آتا تھا, پڑھنے تک نہیں آتا, کچھ نہیں. اس نے کہا, یعنی بہت پیار محبت سے, چھوٹے تھے ہم, کہا بابو جس نے دیا تھا اس نے لے لیا. توجہ ہے. ہم اپنے کسی عزیز کے مرنے پہ بےتاب کیوں جا رہے ہیں؟ جوان بیٹا مر گیا. صبر کر کے ہمیں خدا کی خوشنودی لینا چاہیے. رونا
ماتم کرنا، آنسو بہانا یہ فطری چیز ہے، جائز طریقہ ہے، لیکن اپنے آپ کو خود اس کے غم میں ہلاک کر ڈالنا یہ جائز نہیں ہے۔ بے ہوش ہونے لگنا، نہیں معلوم کیا کرنا، بالکل اپنے آپ کو، یہ صحیح نہیں ہے۔ سوچنے کا انداز یہ ہے کہ اگر خدا کی جانب سے ہے تو پھر ہمارے لیے جنت ہے، اور اگر اپنا سمجھ لیا تو جہنم ہے۔ قرآنی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاریخ قرآنی نے دو شخصیتوں کو پیش کیا ہے، ایک جناب سلیمان ہے اور دوسری شخصیت قارون کی ہے۔ دونوں کے پاس دولت تھی یا نہیں تھی؟ دنیا کی دولت تھی یا نہیں تھی؟ جناب سلیمان نے دعا کیا تھا، رب حب لی ملک لا ینبغی لاحد، اے پروردگار ایسی حکومت، ایسا ملک دے دے کہ کسی کو نہ ملی ہو۔ کیسی حکومت ملی تھی؟ ہر چیز پہ تو حکومت تھی، ہوا پہ، درختوں پہ، فرشتوں پہ، شیطانوں پہ، جناتوں پہ، انسانوں پہ، پانی پہ، ہر چیز پہ حکومت تھی۔ ایسی حکومت کہ کسی کو نہیں ملی۔ بڑی آرام کی زندگی، سکون کی زندگی، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، گزار رہے تھے۔ صحیح؟ قارون کو کتنی زندگی، کیسی نعمت، کتنا خزانہ تھا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اونٹوں پہ رکھی جاتی تھی۔ توجہ فرما رہے؟ آج ہمارے پاس اگر اللہ دے دے تو 2-4 گاڑی ہو، 2-4 گھر ہو، 2-4 دکان ہو تو کتنی چابی ہوگی؟ ہاتھ میں اٹھا لیں گے نا آپ؟ 10 20 50 چابی ہوگی نا، ہاتھ میں اٹھا لیں گے آپ؟ اس کی چابیاں کتنی تھی اس کے خزانے کی؟ اونٹوں پہ رکھی جاتی تھی۔ کتنی دولت تھی، یعنی اس سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ بات کیا آئی؟ سلیمان سے پوچھا گیا یہ ساری نعمتیں، کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کی جانب سے ہے۔ اس سے پوچھا، کہا یہ سب تو ما اوتیت من العلم، یہ سب جو ہے یہ میرے پاس میں نے اپنے سے جمع کیا ہے۔ اپنے سے جمع کیا تو زمین نے اس کو دھسانا شروع کیا، اتنا دھسایا کہ جہنم واصل ہو گیا۔ اور اپنے سے نہیں جمع کیا ہے ھذا من فضل ربی، تو اتنا دیا کہ تاریخ میں آج تک ایسی کوئی حکومت ہی نہیں آئی۔ تو سوچنے کا انداز صرف اتنا ہے، نیتیں کیسی ہونی چاہیے۔ اگر نیت ہماری یہ ہے کہ پروردگار کی جانب سے ہے تو سب کچھ ہمارا جنتی ہے، اور اگر نیت یہ ہے کہ سب ہمارا اپنا ہے تو سب کچھ اپنا ہونے کے باوجود بھی ہم جنتی نہیں ہو سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر نگاہیں درست ہو جائیں تو سب کچھ درست ہو جائے گا۔ امام حسین نے جو راستہ اختیار کیا، ابھی مکہ میں نکلے نہیں، بڑی اسلام کی بڑی شخصیتوں نے آ کے کہا یا ابن رسول اللہ نہ جائیے۔ کون لوگ ہیں؟ محب بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ چاہنے والے بھی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ، عبداللہ ابن مطیع، اور وہ بھی ہیں خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، وہ بھی ہیں جنہوں نے حکومت کی، عبداللہ ابن زبیر۔ حتیٰ مدینے میں عبداللہ ابن جعفر نے منع کیا تھا، وہ تو اتنا زیادہ جانے کو روک رہے تھے کہ حاکم مدینہ سے امان نامہ تک لے کے آئے تھے۔ محبت کر رہے تھے، محبت میں کر رہے تھے سب امام۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ام سلمہ نانی نے منع کیا تھا، نہ جاؤ بیٹا، میں نے تو بہت نانا سے تمہارے خواب جو دیکھا ہے سنا ہے، سب منع کر رہے ہیں۔ ابن عباس نے کہا آپ سید الحجاز ہیں، سید العرب والحجاز، عرب اور حجاز کے سردار ہیں، نہ جائیے۔ کیوں؟ سب نے ایک ہی بات کہی کہ آپ کی جان چلی جائے گی۔
آپ کی جان چلی جائے گی۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے جو خطبہ دیا ہے اس خطبے میں ان لوگوں کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے موت سے ڈرا رہے ہو؟ تم جانتے ہو موت میرے لیے میری نظر میں کیا ہے؟ تم موت کو نگاہ سے دیکھ رہے ہو کہ موت نابودی ہے، فنا ہے، ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے، اور میں موت کو کیا سمجھ رہا ہوں؟ موت بالکل اس طریقے سے ہے جیسے ایک نوجوان لڑکی کے گلے کا ہار ہوتا ہے۔ امام کے جو الفاظ ہیں، امام نے یہ کہا ہے کہ ایھا الناس، اے لوگوں، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتات، فرزندان آدم کے لیے موت کو ایسے رکھا گیا ہے، معین کیا گیا ہے جیسے ایک جوان لڑکی کے گلے میں ایک قیمتی ہار۔ گھر جا کے اپنے بہنوں، اپنی بیٹیوں سے، بیویوں سے پوچھئے گا کہ یہ جو تمہارے گلے میں ہار ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے، یعنی تمہیں اس کی کتنی محبت ہے۔ جو نارمل عقل رکھنے والی عورتیں ہوں گی وہ بتائیں گی کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہیں، اس کی بات نہیں ہے، ایکسٹرا آرڈنری کی بات نہیں ہے، لیکن نارمل طور پر آپ کو یہی جواب ملے گا کہ کیا قیمت ہے۔ امام فرما رہے ہیں موت آدم کے بیٹوں کے لیے، یعنی ہم انسانوں کے لیے اس قیمتی ہار کی طرح ہے۔ تم موت سے ہمیں ڈرا رہے ہو؟ یہی سے ساری جتنی بھی نصیحتیں، محبتیں تھی، سب کا جواب امام نے دے دیا کہ میرا راستہ کیا ہے، میں کس راستے پہ جا رہا ہوں۔ میں تو اس زیور کو پہننے کے لیے جا رہا ہوں جو آدم کے بیٹوں کے لیے زینت قرار پائی ہے، میں نابودی کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ میں اس لیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مجھے تو اتنی محبت ہے کہ ایک محسوس محبت کا حوالہ دیا ان لوگوں سے۔ سب کو پتا ہے نا کہ یعقوب یوسف کی محبت میں کتنا ڈوبے تھے، کہ مجھے اس سے زیادہ اشتیاق ہے کہ موت کی طرف چلا جاؤں میں۔ امام کہہ رہے ہیں جناب یعقوب اتنا روئے تھے، اتنا اپنے آپ کو اس غم میں ڈبایا تھا کہ آنکھیں چلی گئی تھی۔ سوچے کتنا غم تھا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بزرگوں کی طرح، جیسے بزرگ انبیاء کرام اپنے پہلے والوں سے ملنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اس طریقے سے مجھے اشتیاق ہے کہ میں بھی موت کے گلے لگاؤں۔ امام نے اس طریقے سے ان کا جواب دیا ہے کہ تم موت کو کیا سمجھتے ہو۔ بہرحال موت کی تمنا ہونا چاہیے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک تلوار پڑے۔ ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ موت کی تمنا کر رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا بہت پریشان ہوں، زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، عاجز آ گیا ہوں۔ نہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا، خبردار، لِلذُّرٍ، پریشانیوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرنا۔ نہیں، اگر موت کی دعا کرنا بھی ہے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ کہا اللہم، اس طریقے سے دعا کرو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے پروردگار مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میری زندگی لوگوں کے لیے خیرات اور نیکی ہو۔ توجہ فرما رہے، یعنی جب تک میری زندگی میرے لیے خیر و برکت ہو، دوسروں کے لیے خیر و برکت ہو، اس وقت تک مجھے زندہ رکھنا۔ اور اگر اس سے پہلے کہ میری زندگی کسی اور طرف جائے تو مجھے اٹھا لینا۔ دعائے مکارم الاخلاق میں جناب امام چہارم سید سجاد نے جو فرمایا ہے، اللہم میری عمر کو بذلتاً فی طاعتک، اے بے خدا میری
عمر کو اگر ان کانا عمری بذلتن فی طاعتک فعمرنی، اے میرے خدا اگر میری عمر تیری اطاعت میں خرچ ہو رہی ہے، تیری فرما برداری میں خرچ ہو رہی ہے، فعمرنی، بس اس کو طولانی کر دے، بڑھا دے، میں اپنی زبان میں کہوں عمر نوح بنا دے، کیونکہ تیری اطاعت میں گزر رہی ہے۔ لیکن امام فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ، اگر میری عمر شیطان کی چراگاہ بن جائے، میری زندگی شیطان کا باغ بن جائے، شیطان آ کے چرنے لگے میری زندگی پہ، تو کیا کہا امام نے؟ قبل ان یکون عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی، اے میرے پروردگار قبل اس کے کہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بنے، اس سے پہلے میری روح کو قبض کر لے۔ یہ چوتھے امام دعا کر رہے ہیں یا ہم کو سلیقہ بتا رہے ہیں؟ جب تک تمہاری زندگی اطاعت خدا میں گزر رہی ہے اس وقت تک اپنی موت کی تمنا نہ کرو، بلکہ عمر نوح کو طلب کر لو۔ لیکن جب تمہاری زندگی شیطان کی چراگاہ بنے، شیطان کے قبضے میں جانے لگے، تو شیطان کے قبضے میں جانے سے پہلے خدا سے کہو کہ میرے روح کو قبض کر لے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ امام ہیں جو کہہ رہے ہیں ڈرنا نہیں چاہیے، خاص کر کے جو جوان ہیں ابھی، جن کو زینے کی بہت تمنا ہے، موت سے نہ ڈریے۔ امام نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو موت سے؟ موت تو ایک حمام جانے کے جیسا ہے۔ ارے تم جاتے ہو اپنے جسم کی صفائی کرتے ہو، نہا دھو کے نکلتے ہو، جسم پہ جو گندگی چلی جاتی ہے گندا کپڑا ہٹا دیتے ہو، نیا کپڑا پہن لیتے ہو، صاف کپڑا پہن لیتے ہو، صاف ستھرا ہو کے نکل آتے ہو۔ کہ موت تو یہی ہے۔ ارے بھائی ایک پرانے گھر میں رہتے رہتے تھک جاتے ہو تو فکر میں رہتے ہو کہ نیا گھر مل جائے، فکر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو موت نئے پرانے گھر سے نئے گھر میں جانے کا نام ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس لیے موت سے ڈرنا نہیں، موت کی تمنا کرنا، لیکن عاجزی میں موت کی تمنا نہ کرنا۔ موت کی تمنا ایسے کرنا کہ جب تک باعث خیر و برکت ہے زندہ رکھ، اور جس دن باعث خیر و برکت نہ رہے اسی دن اٹھا لینا، یہ تمنا کرنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ یقیناً اگر انسان دیکھے تو آپ دیکھیے مال دنیا اور ان چیزوں سے نہیں، روزے عاشورہ جس نے امام کو سمجھ لیا اس نے اپنی موت کو، اپنی زندگی کو کچھ نہیں سمجھا، سب امام کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور جس نے نہیں سمجھا، لیکن مصائب میں بہت سی چیزیں سن کے ہم لوگ گزر جاتے ہیں، لیکن کبھی اس پہ تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے، سوچئے ایک انسان کے لیے یہ عمل کتنا سخت ہے کہ معلوم ہے سامنے سے تیر آئے گا اور ہمیں تیر کو روکنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عمرو ابن قرظہ وہ ہے کہ جو امام کے سامنے نماز ہو رہی ہے تو جو 4-5 لوگ کھڑے تھے، جو سب سے قریب کھڑے تھے، زہیر تھے، سعید تھے، اور لوگ بھی تھے، اس میں سے ایک شخص کا نام ہے عمرو ابن قرظہ، ایسا جان کو فدا کرنا چاہا کہ جو بھی تیر آتا تھا بڑھ بڑھ کے، روایت کے الفاظ ہیں، گردن پہ روکتا تھا، سینے پہ روکتا تھا کہ امام تک نہ پہنچے۔ موت کی کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی موت کا ڈر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، جینے کی تمنا بھی نہیں ہے، امام کے سامنے ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی کا بھائی تھا، دنیا طلبی میں عمر سعد کے لشکر میں تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا انسان کو دیکھنا چاہیے۔ امام حسین چاہ رہے ہیں کہ ہماری نگاہیں بدل جائیں، ہمارا سوچنے کا انداز بدل جائے، وہ نگاہ آئے کہ جس سے ہم جو سوچیں وہ خدائی ہو۔
مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام نے اس خطبے میں جہاں پر یہ کہا کہ موت میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے ایک جوان لڑکی کے لیے گردن، وہیں پہ کہا ہماری ساری خوشی کیا ہے؟ رضا اللہ رضانا اہل البیت۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور جو ہماری مرضی ہے وہ خدا کی مرضی ہے، تو ہم تو سب خدا کی مرضی کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہی ہماری مرضی ہے ذرہ برابر بھی۔ اور حقیقت یہ ہے، تیسرا جملہ نصبر علی بلاہی، مصیبت آئے گی، بلا آئے گی اللہ کی جانب سے، اس پر صبر کریں گے۔ چوتھا جملہ من کان باذلا فینا موجتہ، جو ہمارے ساتھ آ کے اپنی جان کو ہمارے ساتھ دینا چاہتا ہے، معلوم ہے کہ حسین کے ساتھ جان دینا یعنی خدا کی راہ میں جان دینا، جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ یہ 4 جملے جواب دیے ہیں امام نے، توجہ فرما رہے ہیں، 4 جملے۔ مسئلہ یہ ہے امام کو پہچاننا، نگاہ انسان کی کیسی ہونی چاہیے، امام کو پہچاننے کے ساتھ امام کا ساتھ دینا۔ عمر ابن ارزا کو بتایا آپ کی خدمت میں، ایک اور عمر کو بتا دیں، عمر عاص کا بیٹا، امام مسجد سے گزر رہے ہیں، مسجد النبی میں، وہ کسی صحابی سے کہتا ہے جنتی مخلوق کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھو۔ اس نے ہاتھ پکڑا، شیخ واقعی یہ جنتی مخلوق ہے، دل سے کہہ رہو؟ کہ ہاں ہاں اللہ کے رسول نے کہا یہ جنتی ہیں، سردار جنت ہیں۔ کہا تمہیں اس بات کا یقین ہے، تم مانتے ہو، تم اس بات کو مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا پھر صفین میں لڑ کیوں رہے تھے ان سے؟ صفین سے لڑ کیوں رہے تھے؟ تو کہتا ہے کہ وہ دوسرا مسئلہ تھا۔ کیا دوسرا مسئلہ تھا؟ ایک جنتی سے جو لڑے گا وہ کون ہوگا؟ تو کہا وہاں باپ کی اطاعت کرنا واجب تھا، میرا باپ عمر عاص مجھے حکم دے رہا تھا تو مجھے لڑنا پڑا، باپ کی اطاعت، قرآن نے کہا ہے کہ باپ کی اطاعت کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تم یہ جو دلیل لا رہے ہو۔ بحث ہوتے ہوتے بہت اچھا ہے کہ انسان اپنی بحثوں میں خود ہٹ درمی نہ کرے، ضدی نہ بنے، بلکہ کسی ایکسپرٹس کے پاس چلا جائے۔ دینی معاملات ہو تو کسی مذہبی انسان کے پاس چلا جائے، عالم پہنچے کس کے پاس؟ خود امام حسین کے پاس، دونوں کا یہ معاملہ ہے، یہ مقدمہ پیش کیا، یہ ایسے کہہ رہے ہیں، میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے پاس۔ تو کہا کہ کس طرف جا رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ لا طاعت فی معصیت الخالق للمخلوق، تمہیں معلوم ہے گناہ میں جہاں اللہ کا گناہ ہو رہا ہو، جہاں خالق کا گناہ ہو رہا ہو، وہاں مخلوق کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ تمہارا باپ تمہیں گناہ کا حکم دے تو تمہیں قبول نہیں کرنا ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، ان دونوں کی ماں باپ کی باتوں کو نہ مانو اگر شرک کی طرف لے جا رہے ہیں، گناہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اگر تمہارا باپ تمہیں غلط راستے پہ لے جا رہا ہے تو وہاں ماننا واجب نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پہچاننے کے باوجود بھی نگاہیں صحیح نہیں تھی، سوچنے کا انداز صحیح نہیں تھا، تو امام کے مقابلے میں آ کے جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن جو پہچانتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے امام کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ آج بھی ہماری زندگی یہی ہے کہ ہم اس فکر کو دیکھیں، واقعاً سوچیں، ہم جن کلاسوں میں جاتے ہیں، ہم جن مجلسوں میں جاتے ہیں، ہم جن مسجدوں میں جاتے ہیں، ہماری نگاہیں کیا ہے، ہم کس غرض سے جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم اپنے جوانوں کو
کو آپ جہاں بھی بھیج رہے ہیں دینی تعلیم کے لیے بھیجیے، لیکن یہ سوچ لیجئے کہ آپ کی نظر کیا ہے، آپ کس کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں، کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس جگہ پر کسی مومن کی برائی کی جائے، جس جگہ پر کسی مومن کی مخالفت کیا جائے، کسی عالم کو گالی بکا جائے، کسی عالم کو برا بھلا کہا جائے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے وہ جگہ شیطان کی ہو سکتی ہے، رحمان کی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسی جگہوں پر اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، نہ خود جائیں، نہ پہچانے، پہلے اپنی نگاہوں کو بدلیں۔ حسین چاہ رہے ہیں کہ ہماری نگاہیں بدل جائیں، ہماری زندگی بابرکت ہو جائے، سوچنے کا انداز، دیکھنے کا انداز، فکر کرنے کا انداز ہمارا خدائی ہو جائے، امامی ہو جائے، شیطانی نہ رہے، خلیفائی نہ رہے، بلکہ امامت کے ساتھ امامی ہو جائے۔ امام حسین اس راستے پہ ہم کو چلانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فکروں کی، ہماری نگاہوں کی، ہماری سوچ کی اصلاح ہو جائے۔ امام کہہ رہے ہیں میں اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ اور ہے جس نے کہا ہماری رضا اہل بیت اللہ کی رضا ہے، تو ہم اس کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، رضا اہل بیت پہ چلنا چاہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ شب عاشور ایک منظر سامنے آتا ہے، وہ منظر کیسا ہے؟ چراغ گل تھے، امام نے کہا چلے جاؤ، واقعہ آپ کو معلوم ہے کوئی نہیں گیا، ایک ایک کا خانوادے کا نام لے کے کہا چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا۔ جب کوئی نہیں گیا، ایک ایک کا نام لے کے کہا گیا کہ جاؤ، لیکن کوئی نہیں گیا، تو میرے امام نے بیان کرنا شروع کیا۔ کیا بیان کرنا شروع کیا؟ کون کہاں شہید ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سب بیان کر چکے، تو ایک 13 سال کا نوجوان آ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اے میرے چچا، کیا اس نام شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ امام نے ایک سوال کیا، بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ روتا ہوا سوال، کیفا لک الاجل۔ امام نے رو کے پوچھا میرے لال تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ روتا ہوا سوال، کیفا لک الاجل۔ ہنستا ہوا جواب، احلا من العسل۔ ہنس کے قاسم نے جواب دیا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ہنستا ہوا جواب گلے سے لگا لیا، اور اس کے بعد آواز دیا میرے لال تمہارا بھی نام محضر شہادت میں، اور تمہارا نہیں، وہ تمہارا بھائی جو 6 مہینے کا جھولے میں لیٹا ہوا ہے اس کا نام بھی محضر شہادت میں۔ جناب قاسم کو ضائع، کیا دشمن خیمے تک آ جائیں گے؟ کہ نہیں، میں لے کر میدان میں جاؤں گا۔ عزادارو، عاشور کے دن لوگ جا رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، مقتل کی تاریخ نے اس بات کو لکھا ہے، سب سے زیادہ اجازت دینے میں جس کے لیے دیر کی ہے وہ اپنے بھتیجے قاسم کو اجازت نہیں دے رہا ہے میرا مولا کہ قاسم کو اجازت مل جائے۔ عزادارو، آپ کو معلوم ہے کہ بار بار اجازت مانگنے کے بعد بھی قاسم جا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ قاسم کہاں؟ خیمے میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے، مایوسی سے سر کو جھکائے ہوئے تھے۔ ماں آئی، میرے لال اتنی مایوسی کیا ہے؟ اتنا مایوسی سے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ آواز دیا، اتنی بار چچا کی خدمت میں گیا لیکن جنگ کی اجازت نہیں ملتی۔ ماں کو یاد آیا شوہر کا زمانہ کہ جب زہر زیا گیا تھا تو اس وقت شوہر نے بلایا تھا، ارے سب کو تو حسین کے حوالے کیا تھا، مجھے بھی حسین کے حوالے کیا تھا، لیکن میرے اس 2 سالہ بیٹے کو بلا کے میرے ہاتھوں سے ایک تعویذ بندھوا دیا
تھا کہ اس کو کھولنا نہیں، اگر میرے بیٹے پہ کوئی وقت آ جائے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ اے عزادارو، مقتل لکھتا ہے کہ جب یہ یاد آیا تو بیٹے کی مایوسی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ماں نے کہا میرے لال، اب اس سے بڑا وقت کیا آ سکتا ہے، تیرے باپ نے یہ وصیت کیا تھا۔ اب جیسے ہی قاسم کو باپ کی وصیت یاد دلائی کہ تیری صاحب نے وصیت کیا تھا، تو چھوٹا تھا لیکن وصیت تو مجھ سے کی گئی تھی۔ ماں نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کے ہاتھوں کا تعویذ کھولا، اب جو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اے عزادارو، جو لکھا ہوا تھا قاسم دیکھ کے خوش ہو گئے، اور اس کے بعد تیزی سے ماں سے رخصت ہوئے، بیویوں سے رخصت ہوئے۔ اب جو قاسم آگے بڑھے، حسین کے پاس پہنچے، جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب جو قاسم کو خوشحال دیکھا تو جیسے ہی دیکھا بیٹا خیر تو ہے، اتنا خوشی، کہا چچا ارے اب تو مجھے اجازت آپ دیں گے، بابا کا خط لے آیا ہوں۔ عزادارو، جیسے ہی کہا بابا کا خط لایا ہوں، حسین نے خط لیا، بھائی کی تحریر کو دیکھا، چوم کے پڑھنے لگے، نہ جانے حسین رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ بھائی کی تحریر کیا دیکھا، بھائی شکل یاد آئی ہوگی، ارے بھائی کا زمانہ یاد آیا ہوگا، بچپن کے گزارے ہوئے اوقات یاد آئے ہوں گے، ساتھ میں گزارے ہوئے لمحات یاد آئے ہوں گے، اور پھر وہ سارے سب کچھ حسین نے دیکھا، اور اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ جب تیرا چاچا یا بنیا ذکر عمک، اے میرے لال، جب تیرا چچا مصیبتوں میں گھرا ہوگا تو اس تحریر کو لے جا کے چچا کو دے دینا، اور اپنی جان کو میری جانب سے چچا پہ نشاور کر دینا۔ عزادارو، جیسے ہی حسین کے ہاتھوں میں یہ تحریر پہنچی، قاسم کو گلے لگایا، رونے لگے، روتے روتے مقتل نے لکھا ہے کہ شاہ اور قاسم دونوں بے ہوش ہو گئے، فغشی علیہما، دونوں پر غشی طاری ہو گئی۔ اے عزادارو، ذرا تصور کرے، سوچے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو پانی ڈال کے اسے ہوش میں لایا جاتا ہے، کس طریقے سے ہوش میں لایا گیا ہوگا۔ لیکن جب شاہ ہوش میں آئے، ارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بھتیجے کو کھڑا کیا، بھائی کا ماما سر پہ باندھا، تلوار ہاتھ میں تھمائی، گھوڑے پہ سوار کر دیا۔ ارے مقتل کے الفاظ ہے، دشمن کا مقتل کر لکھنے والا لکھتا ہے کہ ارے ایسا لگا کہ قاسم نے جان کا ٹکڑا مقتل میں آ رہا ہو۔ ارے میں نے کہا کون اس سے جنگ کرے گا، یہ تو ایک جان کا ٹکڑا ہے۔ لیکن عزادارو، قاسم جا کے میدان میں رجس پڑھ رہے ہیں، جوش شجاعت قاسم کا ایسا ہے، جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے وہ منزل بھی آئی کہ ایک مرتبہ قاسم کی آواز بلند ہوئی، اے میرے چچا۔ جیسے ہی چچا کے کانوں میں خدیجے کی آواز آئی، تیزی سے مقتل کی جانب آئے، آواز دینا شروع کیا، عزیز علام میں گیا بنیا، اے میرے لال قاسم کتنا سخت ہے تیرے چچا کے اوپر، جب تو نے بلایا ارے چچا نہ آ سکا، اب جب تیرے پاس پہنچا تو گھوڑے تیرے جسم سے گزر چکے ہیں۔ عزادارو، قاسم کی روح پرواز ہوئی، حسین نے قاسم کو اٹھایا، مقتل کے الفاظ ہے، لفظ ان کا جسم اتنا زیادہ ٹکڑے ہو کے کھچ گیا تھا، زمین پر پاؤں رگڑ رہے ہیں، خیمے میں لے کر آئے، اے میرے لال
القاسم. ارے ساری امیدوں کا جنازہ نکل گیا. شہادت تمہیں مبارک ہو. ماں نے حسین چہرہ قاسم کے چہرے پہ رکھ کے آواز دیا, اے میرے بیٹا جاؤ خدا حافظ. قاسم رخصت ہو گئے. واہ قاسم, واہ قاسم.